السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر روزہ دار میں یہ تین علامتیں اور یہ تین نشانیاں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا روزہ قابل قبول ہے۔ میں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کو وہ تین نشانیاں اور علامتیں بتانے والا ہوں، آپ بھی ان کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ کہیں آپ تو یہ غلطیاں نہیں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہو۔ سب سے پہلی علامت اور نشانی یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ بہت سے روزہ داروں کو سوائے بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں غیبت کرنے والے، دوسروں کی برائی کرنے والے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلی علامت اور سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں غیبت سے بچا لیا، دوسروں کی برائی سے بچا لیا، حسد اور کینہ سے بچا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا روزہ قابل قبول ہوتا ہے اور اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری علامت اور دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فضول باتوں سے بھی رکنا ہے، فضول کاموں سے بھی رکنا ہے، لغو کام سے بھی رکنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو لغو کاموں سے روکنا ہے، فضول باتوں سے روکنا ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو فضول کاموں سے، فضول باتوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو روک لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب عطا کرتے ہیں اور اس کا روزہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اور تیسری علامت اور تیسری نشانی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے رکا رہے، یعنی اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور بات میں جھوٹ بولنا اور ہر بات میں وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل بھی کرتا ہے اور جھوٹ کو چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، تو اس نے روزے کا مکمل حق ادا نہیں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے روزے کا مکمل ثواب نہیں ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تین علامتیں اور یہ تین نشانیاں جس کے اندر پائی جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو روزے کا مکمل ثواب دیا جاتا ہے اور اس کا روزہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ تین علامتیں اور یہ تین نشانیاں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کے روزے کا مکمل ثواب نہیں ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ خود بھی ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔